علامہ صاحب بات ذرا آگے بڑھاتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کا کردار ظاہر ہے جب آپ ایمان لائے، اور وہی 2-2.5-3 برس کیا عرصہ ہوتا ہے، کوئی عرصہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2-2.5-3 برس بھی بہت ہیں. جہاں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ جائے تو دلوں کی کیفیات ہی تبدیل ہو جاتی ہیں. پھر تو ایک لمحہ، ایک ساتھ کافی ہوتی ہے، ایک پل کافی ہوتا ہے. اچھا، یہی مدینہ پاک تھا جہاں پر آپ بتوں کو تلاش کر کر کے توڑا کرتے تھے. پھر غزوہ بدر میں جو آپ کا کردار نظر آتا ہے ذرا وہ بتائیے. جنید بھائی، میں ایک قول تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر امام زین العابدین کا لائے ہیں. ناظرین اس کی طرف ذرا توجہ فرمائیں کہ یہ پچھلے کوئی 8-10 دنوں سے میرے نالج کے مطابق 92 کی ان خوبصورت نشریات میں صبح نور میں آپ شہدائے احد کا بار بار تذکرہ، الحمدللہ، کبھی کسی شہید کا کبھی کسی شہید کا، یہ کر رہے ہیں. تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. 2 ہفتے ہو گئے. 2 ہفتے ماشاءاللہ. یعنی غزوہ احد کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے کہ جو ہم نے صدیوں سے بھلا دیا تھا جناب، اور الحمدللہ آج اس کی دوبارہ سے اس کو اس چینل ریکال کر رہے ہیں، ریکال کیا، اس کو تازہ کیا. اور کیوں کیا ہے؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اہل بیت کے گھرانے میں کننا نعلم صبیاننا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسرایاہ کما نعلم السورۃ من القرآن. فرمایا ہم اہل بیت اطہار اپنے بچوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مغازی اور سرایا، آپ نے جو غزوات کیے اور جو مہمات آپ کے دور میں سر انجام دی گئی، وہ یعنی باریک سے باریک سطح پہ اتر کے اپنے بچوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سبحان اللہ، اسلام کی بقا کے ساتھ. سبحان اللہ، اسلام کی بقا کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. سبحان اللہ. وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن میں کیسے ہوتی تھی اور کیسے نکلتی تھی، وہ دراصل ہمیں مغازی کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. مغازی کہ اپنی جان کے جسم کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، خون کے فوارے بہ رہے ہیں، لیکن نہ بچوں کا خیال ہے، نہ بیوی کا خیال ہے، نہ گھر کا خیال ہے، نہ خاندان کا خیال ہے، نہ اپنی جان کا خیال ہے. اور ایک ہی خیال ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. یہ ہمیں مغازی سے پتہ. اچھا، ان کو یہ فکر بھی نہیں تھی کہ لوگ ان کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے، انتہا پسند کہیں گے. ان کو یہ پتا تھا یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ سرکار کے دین پہ صحیح طرح سے عمل کرنا. یہی تو مغز قرآن ہے، یہی تو روح ایمان ہے، یہی تو جان دین ہے. کیا بات، یہی تو جان دین. سبحان اللہ، سبحان. آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس طرف اشارہ کیا ہے، اگر انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں تو موطا امام مالک کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی 10-20 سال بعد نہیں، 46 سال کے بعد امام مالک علیہ الرحمہ، موطا امام مالک یہ حدیث کی اولین کتابوں میں سے ان کا جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہر کے گزارنے کے لیے قبور شہدائے احد کو کھولا گیا اور ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جسد اقدس ایسے لگتا تھا جیسے ان کی شہادت ابھی کل ہوئی، ابھی کل ان کی شہادت ہوئی. تو یہ مقام اسی صورت میں ملتے ہیں، اور قرآن بار بار بالاحیاء ان کے ترانے ان کی عظمتوں کے اس لیے بلند کرتا ہے. غزوہ بدر میں آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم، کہ غزوہ بدر میں 70 کافر قتل کیے جاتے ہیں واصل جہنم، اور 70 قیدی بنائے جاتے ہیں. ان قیدیوں میں آپ کی نور نظر لخت جگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ابو العاص بھی شامل ہیں، جو اس وقت کافروں کی طرف سے آئے تھے. قیدی بن جاتے ہیں، خون فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا، تو آپ کے فدیے کے طور پہ مکہ معظمہ سے حضرت سیدہ زینب وہی ہار بھیجتی ہے جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شادی کے موقع پہ دیا تھا. وہ ہار جب پہنچتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے آنکھیں ڈبا جاتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ابو العاص کو کوئی آزاد نہیں کر سکتا. اس وقت وہ حضرت عبداللہ بن جبیر انہوں نے ان کو قیدی بنایا ہوا تھا، اور آپ نے وہ ہار بھی واپس کر دیا اور ان کو آزاد بھی کر دیا. آخری بات، وہ جو آپ کا ایک وجد کی کیفیت میں سرکار علیہ السلام کے عشق میں جہاں بھی آپ مدینے میں بت دیکھتے تھے اسے توڑاتے تھے، وہ ذرا مختصر. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں ہجرت کر کے پہنچا تو آقا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فروز تھے، اور آپ کے گھر کے بالکل اپوزٹ ایک خاتون کا گھر تھا
میں دیکھتا رات کو وہاں ڈیلی کوئی جوان آتا ہے اور کچھ دے کے واپس چلا جاتا ہے. تو میں نے اس خاتون سے اگلے دن جا کے پوچھا کہ یہ ڈیلی ایک جوان آتا ہے آپ کے پاس تو دے کے کیا جاتا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی صحابیہ تھی. انہوں نے کہا یہ دو دوست ہیں, ایک سہل بن حنیف ہیں اور دوسرے عبداللہ بن جبیر ہیں. یہ ساری رات مدینہ طیبہ کے بت قدوں کی تلاش میں رہتے ہیں. کسی گھر میں بت قدہ بنا ہوا ہے, کسی گلی میں بنا ہوا ہے, اس میں داخل ہوتے ہیں, وہاں لکڑی کے جتنے بت پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے مجھے دے دیتے ہیں, میں جلا کے ان کو خاک میں بدل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شروع سے ہی آپ نے قربانیوں کی ایسی داستان اللہ اکبر. اور پھر غزوہ احد میں تو بیعت عقبہ کا جیسے سر نے کہا کہ جو لفظ انہوں نے بولے تھے کہ نیزے کے ساتھ, تلوار کے ساتھ, اپنے تیروں کے ساتھ, بالکل اس پہ 100% عمل کیا ہے.